اسلام نام ہے بی بی خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا، پورا اسلام یہیں پر ہے۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، تمام معصوم ہستیاں ہیں جو بی بی خدیجہ سلام علیہا کے گھر میں ہیں۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، تو یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ ایک فقرہ وہ ہے کہ جس کے پس منظر میں پوری تاریخ ہے، لیکن باتیں کچھ آ جائیں اور آپ بزرگان تشریف فرمائے ہیں، قدیمی مومن ہیں، ہم نے اپنی گودیوں سے یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے، کیونکہ تفصیل میں جانے کی غالباً ضرورت نہیں، فقط اشارہ ہی کافی ہے کہ مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے۔ رسول کی تمام ازواج ازواج قرآنی امہات المومنین ہیں، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ جب رسول کا وصال ہو جائے گا تو ہم حضور کی کسی زوجہ سے ازدواج کر لیں گے، تاکہ یہ کہلایا جائے کہ جو پہلے رسول کی ازدواج میں تھی وہ ہمارے ازدواج میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ یہ مطلب ہے ام المومنین ہو گیا، ام المومنین، مومنین کی ماں۔ تو ماں کے کیا تمام احکامات یہاں لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں، لاگو نہیں ہوتے۔ ماں سے تو وراثت ملتی ہے، اب وراثت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا تفصیل سے دہراؤں، لیکن ماں سے وراثت ملتی ہے تو یہاں تو کسی وراثت کا تصور نہیں۔ اچھا، ماں سے حجاب نہیں ہوتا، ماں کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی قسم کا غلط خیال آ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ بات کرنا بھی عجیب لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو رسول کی ازواج نے ہم سے کہا کہ دیکھو گھروں میں بیٹھے رہنا، ایک تو یہ حکم تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنا، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دیکھو ایسے زینت نہ کرنا جیسے جاہلیت کے زمانے میں زینت کرتے تھے۔ اور پھر کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یعنی ازواج رسول کو تنبیہ فرمائی اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی۔ اور بزرگ علماء اہل سنت نے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو 6 مہینے تک حضور مکرم تشریف لاتے تھے فاطمہ زہرا سلام علیہا کے دروازے پر اور کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام۔ تب سوچنے کی بات ہے کہ حضور کسی نہ کسی گھر سے آ رہے تھے اور جاتے تھے بی بی فاطمہ کے در پر اور یہاں کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ یعنی حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت۔ لیکن تمام ازواج رسول کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹائم لائن ہمارے سامعین کے ذہن میں رہنی چاہیے، بالکل صاحب مومنین کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ حضور کی کل 11 ازواج ہیں، 11 ازواج میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ بلا شرکت غیر حضور نے 25 سال گزارے، 25 سال حضور کا ازدواج رہا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور جب تک بی بی حضور کے ازدواج میں رہی ہے حضور نے کوئی اور عقد نہیں فرمایا، جیسے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ازدواج میں ہے تو کوئی اور عقد نہیں فرمایا۔ یہ فضیلت یا ماں کی ہے یا بیٹی کی ہے، یا خدیجہ الکبریٰ کی ہے یا فاطمہ زہرا کی سلام اللہ علیہا، کہ کوئی اور ازدواج نہیں فرمایا۔ حضور مکرم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی وفات کے بعد 3 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں آپ ہجرت فرما لیجیے، اب یہاں مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اسی سال اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہوئی اسی سال۔ آب الحزن کہتے ہیں، بچہ جانتا ہے اس بات کو، آب الحزن سے بھی ایک تفصیل ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی چلا شہادت تو مناتے ہیں، 2 مہینے 8 دن کا غم اتنا لمبا کیا ہے؟ حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ اگر غم بڑھاؤ تو 2 مہینے 8 دن کیا پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے۔ آب الحزن پورا سال غم کا سال ہے، آب الحزن قرار دیا، اس کے بعد ہجرت فرمائی، اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ یہ اب ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ تک بات پہنچے گی۔ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے حبیب سے کہنا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجیے اور ہجرت فرما لیجیے، یہ در حقیقت اللہ کا ابو طالب کو ایک خاموش خراج عقیدت ہے۔
सलमान बिन खानवादा आप पर एहसान होगा या खदीजा का होगा या अबू तालिब का होगा, इसके अलावा अल्लाह को किसी का एहसान कबूल ही नहीं। लिहाजा ये दो मोहसिनान इस्लाम है। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने ये जो एहसानात हैं उनमें से एक ये माल का एहसान तो है ही, कुर्बानी का एहसान तो है ही, उनकी औलाद कुर्बान होती रही हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके दीन पर, ये तो एहसान है ही। लेकिन खुद रिश्ता इज़्दिवाज में भिजवाया हुजूर मुकर्रम को बीबी खदीजा ने। लेकिन दुनिया का दस्तूर ये है कि लड़के की जानिब से रिश्ता निकाह जो पैगाम है वो जाए। मामूला नहीं होता है कि लड़के वाले पैगाम भिजवाते हैं और लड़के वाले उसको कबूल करते हैं। लेकिन बीबी खदीजा है अरब की सबसे वाला मलिकतुल अरब है, तो अगर हुजूर रिश्ता भिजवाए तो लालच का इल्जाम आ जाएगा या नहीं? बात का जो मौरिख है और मुस्तशरिक है वो तो इस बात को बड़े इत्मीनान से लिखेगा और बड़े तर्ज के साथ लिखेगा कि मोहम्मद ने इसलिए शादी का पैगाम भिजवाया कि खुद तो मुफलिस थे और वो थी सबसे मालदार खातून। ये ख्याल भी ना आने पाए। बीबी खदीजतुल कुबरा ने खुद रिश्ता भिजवाया कि वो इज़्दिवाज करना चाहे, इससे पहले मैं इज़्दिवाज करना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो बीबी खदीजतुल कुबरा ने इज़्दिवाज के लिए अपना रिश्ता खुद भिजवाया और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह पढ़ा। यहाँ किसी भी मुसलमान से कहिए उनके बेटे का बेटी का इज़्दिवाज हो, आपके जनाब मुबारक हो किस पंडित ने इकराम से पढ़वाया, आपने किस हिंदू से मंदिर में पढ़वाया निकाह? हो गया कि जनाब आपका दिमाग खराब हो रहा है, हमने मस्जिद में निकाह पढ़वाया मुसलमान ने। अच्छा आपका निकाह तो मौलवी साहब पढ़ेंगे, मोहम्मद का निकाह कोई काफिर पढ़ेगा यहाँ पर?